فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ، اگر وہ یہ بات بھی مان جائیں کہ نمازیں ہم پر فرض ہیں، ٹھیک ہے جی مان لیا، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، پھر ان کو یہ بتانا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے۔ اس صدقے کے سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ اور صدقہ فطر کے علاوہ باقی سارے نفلی صدقے ہوتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر یہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ نماز ہر بندے پر فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جب اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہو۔ اور اسی طرح زکوٰۃ والا نصاب تو نہیں، لیکن اگر بندہ فقیر نہیں، غریب نہیں، مطلب مسکین نہیں، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو جو مسکین ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس پر تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، لیکن جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو اس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز والی بات مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض فرمائی، کہ ادھر جا کے آپ نے جو بات چیت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے۔ یعنی ایک مبلغ کا فرض کیا ہے کہ وہ جہاں بھی جائے وہاں لوگوں کو دین بتائے، یہ دین ہے۔ اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو سمجھنا یہ دین کو سمجھنا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یہ بھی حکم دے دیا کہ ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ تم پر فرض کی گئی ہے تو خذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، یہ زکوٰۃ تمہارے غنیوں سے لی جائے گی، تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے فقیروں پر خرچ کی جائے گی۔ یعنی ان کو یہ بتا دینا کہ یہ زکوٰۃ اس لیے میں زکوٰۃ کا حکم نہیں دے رہا، یہ تم سے اکٹھی کر کے ہم مدینہ طیبہ میں لے جائیں گے، تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں ان سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، جن کے پاس ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، ان میں یہ خرچ کی جاتی ہے یہ زکوٰۃ۔ اللہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ یہ بات بھی مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کے بہترین مال سے بچنا۔ اب نبی کریم علیہ السلام یہ جو بندہ بھیج رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج رہے ہیں نا، ان کو عامل بنا کر، ایک سرکاری، اس کو عامل سب کہہ لیں، آپ اس کو گورنر کہہ لیں، یہ سرکاری طور پر مامور تھے دین کی دعوت دینے کے لیے اور فرائض بتانے کے لیے، اور فرائض جو ہے ان کو نافذ کرنے کے لیے، کہ نماز جب وہ اعتراف کر لے کہ ٹھیک ہے مان گئے نماز فرض ہے، تو ان کو نماز پڑھانی بھی ہے، نماز سکھانی بھی ہے، پڑھانی بھی ہے، اور زکوٰۃ کا جب وہ مان جائیں تو ان سے زکوٰۃ وصول بھی کرنی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ ان کے بہترین مال سے بچنا، اس وقت زیادہ تر لوگوں کے پاس مال مویشی ہوتے تھے، بینک بیلنس کم ہوتے تھے،
یا پھر وہ جو پڑا ہوتا تھا، دولت پڑی ہوتی تھی، وہ سونے کی صورت میں ہوتی تھی یا چاندی کی صورت میں ہوتی تھی۔ اب بالفرض مویشیوں کی جو زکوٰۃ ہے، آگے آ رہا ہے، اونٹوں کا ذکر آ رہا ہے، اونٹ کتنے ہوں تو کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، گائے کتنا ہو کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، بکریاں کتنی ہوں تو کتنی زکوٰۃ ہوتی، یہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کے بہترین مال سے بچنا، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ ایک جانور دیتے ہیں کہ اتنے جانوروں تو پھر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو زکوٰۃ کے طور پر کوئی اگر جانور دیتے ہیں، ایک جانور ہے وہ جو دے رہے ہیں وہ تھوڑا سا لسا ہے، اس کے مقابلے میں ایک موٹا تازہ اور خوبصورت جانور بھی کھڑا ہے، تو آپ ان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہ جو جانور بہترین جانور ہے جو موٹا تازہ، میں یہی لوں گا زکوٰۃ کے طور پر، ایسا نہیں کرنا۔ یعنی بہترین مال سے بچنا۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا۔ یہ اپنے عمل کو نبی کریم علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، جو سرکاری طور پر مقرر ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ ایسا اس طرح حکمرانی نہیں کرنی کہ کسی پر زیادتی ہو جائے، کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے۔ اگر کسی پر ظلم ہوا تو تم ظالم ہوگے اور وہ مظلوم ہوگا، اور اس نے اگر بد دعا کر دی تو تم پھر اللہ کے قہر سے بچ نہیں سکتے۔ یہ حضور سکھا رہے ہیں، جس کو عہدہ دے رہے ہیں اس کو نبی کریم علیہ السلام یہ سکھا رہے ہیں۔ آج کل جو مناصب ملتے ہیں لوگوں کو، ان سے ناجائز فائدے اٹھائے جاتے ہیں کہ نہیں اٹھائے جاتے؟ وردی مل گئی تو کتنے کتنے ظلم جناب، کتنے کتنے ظلم۔ ہاں جی، کوئی عہدہ کوئی منصب مل گیا تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو ناجائز استعمال، اس کا ناجائز استعمال، اس کے ذریعے مال کمانا شروع کر دیا، رشوت لینی شروع کر دی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، رعایا میں سے کسی پر ظلم نہیں کرنا، نہ ظلمن کسی کا مال لینا ہے، نہ کسی پر زیادتی کرنی ہے، نہ کسی کو ناحق سزا دینی ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام اپنے عمل کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القیامت۔ آج ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی بندہ بھی جس کو اللہ پاک نے مال دولت عطا فرمایا ہے، سونا عطا کیا ہے، چاندی عطا کی ہے، اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو جب وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ صفحت لہو صفائح من النار، تو اس کے پترے بنائے جائیں گے اس مال کے، اور اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فیکوا بہا جنبہ، اس کے کروٹیں اس کی داغی جائیں گی اس مال کے ساتھ دوزخ کی آگ سے تپا کر، وجبینہ، اور اس کی پیشانی داغی جائے گی، وظہرہ، اور اس کی پیٹھ داغی جائے گی، کلما ردت اعیدت لہو فی یوم، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے وہ پترے جو دوزخ کے تپائے گئے تھے، دوزخ میں تپائے گئے تھے، تو ان کو دوبارہ گرم کر کے پھر اس کی داغی جائے گی اس کی پیشانی۔ فی یوم، اس دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنۃ، جس کی مقدار
50,000 سال ہو، جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی. ایک لمحہ نہیں مان، ایک لمحہ نہیں مان. ایک سال کتنے تھے؟ 50,000. 50,000 50 سال بھی نہیں، 50,000 سال اس کو یہ سزا ملے گی. حتی یقضی بین العباد فیرا سبیلہ، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے اور وہ بندہ اپنا راستہ دیکھے. اما الی الجنت و اما الی النار، یا وہ جنت کی طرف جائے گا یا وہ دوزخ کی طرف جائے گا. اللہ اکبر. یہ جو زکوٰۃ نہ دینے کی سزا ہے، 50,000 سال وہ سزا بھگتے گا اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا. اگر دوسرے اعمال اس کے ٹھیک ہیں تو یہ زکوٰۃ کے نہ دینے کے نتیجے میں اتنی اس کو سزا ہو جائے گی. 50,000 سال کے بعد پھر فیصلہ ہوگا. اگر باقی اس کے معاملات ٹھیک ہیں اللہ اس کو جنت میں بھیج دے گا، اور باقی بھی اگر اس کے معاملات غلط ہیں تو اللہ اس کو پھر سزا دے گا، پھر وہ دوزخ میں چلا جائے گا. لیکن پہلے اس کو اتنی سزا ملے. اللہ اکبر. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل ابل، قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حق حبلها یوم وردها. نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو جس کے پاس دولت ہو، پیسے ہوں، سونا چاندی ہو، یہ اس کی سزا ہے، اور جس کے پاس اونٹ ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جس نے اونٹ یا کسی بھی، آگے تفصیل آ رہی ہے، کسی بھی جانور کی اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی. زکوٰۃ جانوروں پر بھی ہے اور زکوٰۃ فصل پر بھی ہے، اس کو عشر کہتے ہیں. یعنی عشر کا نکالنا بھی، وہ بھی زکوٰۃ ضروری ہے، عشر ہو. ہاں جی، جو بھی مال بندے کے پاس ہے اس کی. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اونٹ ہوں اس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، گائے ہو ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، بکریاں ہوں ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھلے میدان میں اس بندے کو لٹا دیا جائے گا جو صاحب مال ہوگا، اوندا لٹا دیا جائے گا، اور یہ جانور اس کے اوپر آئیں گے، اس کو روندیں گے اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ. تیرے سینگوں والے اس کو اپنے سینگوں کے ساتھ ماریں گے. یہ اس بندے کی سزا ہو. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. عن ابن عباس قال لما نازلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں، جن کے پاس خزانہ جمع ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کی سزا پترے بنا کے تپا کے ان کو دی جائے گی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے، یہ آیت تو ہم پر بہت بھاری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ آیت ہم پر بہت بھاری ہے. اللہ اکبر. فقال عمر انا افرج عنکم،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میں تمہارا بوجھ اتار دیتا ہوں، میں تمہاری مشکل حل کر دیتا ہوں۔ فن تعالیٰ کا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو گئے۔ فقال یا نبی اللہ، عرض کی اللہ کے رسول، انہو کابر علی صحابک ہذہ الآیت، یا رسول اللہ یہ آیت آپ کے صحابہ پر بہت بھاری ہے، یعنی بہت پریشان ہو گئے۔ یہ ان کا طبیعتیں بڑی حساس تھی نا ان کی، کہ یہ کیا بنے گا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پیسہ تو ہمارے پاس جمع ہو ہی جاتا ہے۔ اس وقت سونا چاندی لوگوں کے پاس جمع ہوتی تو یہ فرمایا گیا کہ جو یہ جمع کرتا ہے، انہوں نے سمجھا کہ مال جمع کرنا ہی ناجائز ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مال جمع کرنا ہی نہیں، مال جمع کرنا ہی ناجائز ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہو رہا ہے۔ پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں آپ کی پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ آیت صحابہ پر بہت بھاری۔ آپ دیکھیے جس قوم سے صحابہ کا تعلق تھا، جس زبان سے صحابہ کا تعلق تھا، حضور کی بھی وہی زبان تھی، حضور بھی اسی قوم میں سے تھے، اور قرآن مجید کی آیا مبارکہ جس کو پڑھ کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن مجید کی اصلی معنی اور مفہوم وہی ہستی جانتی تھی جس پہ نازل ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی حضور سے پڑھا ہے، حضور سے سیکھا ہے، حضور سے سمجھا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا کلام اپنے آپ سمجھ نہیں آتا۔ کوئی کہنے نہیں جیسا حدیث خود ہی پڑھی ہے، فلاں تھا کہ حدیث پڑھیے، پتہ ککھ بھی نہیں ہوتا اپنے آپ پڑھنا، کوئی سمجھان والا ہوئے تو سمجھ آتی۔ یہ صحابہ کرام لوگ کیوں نہ سمجھ آئی، تو بڑے بڑے ذہین تھے، بہت بڑے صحابہ کرام کو سانو اپنے پردادے تو کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کہ انہوں نے حضرت آدم تک اپنی سارا اپنا کنبہ یاد ہوتا سی، انہوں نے نہ یاد ہوتے سن، عربی جڑے سن بڑے فضاحت بلاغت والے سن، اس واسطے قرآن مجید کو پھر بھی پوچھ کر سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فقال ان اللہ لم یفرض الزکاۃ الا لیطیب ما بقی من اموالکم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو، یعنی یہ مفہوم کے طور پر میں کہہ رہا ہوں بھئی تمہیں پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ باقی مال پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ باقی مال پاک ہو جائے۔ تو وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمِيرَاثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُونَ لِمَن بَعْدَكُمْ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میراث کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ میراث صحیح تقسیم ہو۔ اگر مطلب یہ ہے کہ مال جمع نہ ہو تو پھر میراث کس بات کی ہو؟ اگر کوئی بندہ مال جمع نہیں کر سکتا تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ وارث بنتے ہیں، تو میراث کا اگر حکم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کی یعنی وہ مال جو ہے نا وہ زکوٰۃ اس کی ادا کر دی جائے تو وہ مال پاک ہے۔ مال جتنا مرضی کسی کے پاس جمع ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مال جمع کرنا حرام نہیں ہے، مال جمع کرنا ناجائز نہیں ہے، مال کی زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے۔ اگر مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو پھر یہ سارے کا سارا مال جو ہے نا یہ پھر یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ڈرم ہو دودھ کا قطرہ پیشاب کا پہلے تو سارا ہی حرام ہو جاتا ہے نا، یہی مال کی بھی حالت ہے۔ مال بندے کا اپنا کمائی ہے، اربوں کا مالک ہے، زکوٰۃ نہیں نکالی وہ سارا حرام ہو گیا، لہذا زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ جو مسکین ہیں جو صاحب نصاب نہیں
وہ حقدار ہیں، اور بالخصوص ادارے جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، جس طرح کہ الحمدللہ ہم بھی یہ ادارہ چلا رہے ہیں، گاہے بگاہے اس کے بارے میں ہم کہتے بھی رہتے ہیں، اور اس پہ بڑی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ اس مہنگائی کے دور میں۔ اساتذہ کرام کی تنخواہ سارا مطلب سارا معاملات اس طرح ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ متوجہ رہیں۔ اور آج میں نے یہ مضمون اس لیے رکھا ہے کہ یہ بھی ایک فرض ہے، جس دن ہم روزے کے بارے میں بات کی ہم نے کہ روزہ فرض ہے، ضرور ادا کرنا ہے، اسی طرح اس فرض کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ بھی اگر ادا نہ کی جائے، حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے، اس کو دہرا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے اسلام میں 4 چیزیں ایسی فرض کی ہیں، 4 چیزیں ایسی فرض کی ہیں کہ ان میں سے بندہ ایک بھی چھوڑ دے تو دوسری 3 بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج فرض ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، باقی بھی فائدہ نہیں پہنچے۔ زکوٰۃ فرض ہے، جان بوجھ کر نہیں دی، باقی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی چیز۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، حضور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھول۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام فرائض پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔